لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ باقی مذاہب کی جو خوشی کا دن ہے، باقی مذاہب کے جو تہوار ہیں، وہ کسی واقعہ کی بنا پر ہے۔ یہودیوں کا تہوار، یہودیوں کا خوشی کا دن، وہ اس واقعہ پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزاد کروا کر لے گئے اور دریا کو پار کروا دیا۔ اس موقع پہ وہ عید کا دن مناتے ہیں۔ عیسائیوں کا دن بھی کسی واقعہ کی بنا پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے، تو عیسائی کہتے ہیں ہمارے گناہ کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا، اس پر وہ خوشی مناتے ہیں۔ لیکن ایمان والے مسلمان، ان کی خوشی بھی اللہ نے اعمال میں رکھ دی۔ پیچھے عمل ہے، عمل کے اوپر اللہ نے رضامندی کا اعلان کرتے ہوئے خوشی کا دن دے دیا مسلمانوں کو۔ اب پورا مہینہ ایمان والے مسلمان اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے رہے، اللہ کی رضا کے لیے تراویح پڑھتے رہے، اللہ کی رضا کے لیے استغفار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، اپنے معافی مانگتے رہے، اور اللہ رب العزت نے بدلے میں خوشی کا دن ایمان والوں کو دے دیا۔ یہ جزا کا دن ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ جو دوسری عید ہے، وہ بھی عمل پر ہے۔ ایمان والے قربانی کرتے ہیں، مسلمان حج کرتے ہیں۔ حج کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل، قربانی بھی بہت بڑا عمل، اس کی خوشی میں اللہ نے عید دے دی۔ اور ایمان والے خوشی بھی اللہ کی حدود میں کرتے ہیں، غمی بھی اللہ کی حدود میں کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی اجازت نہیں ہے خوشی بھی حدود سے باہر کرو، غمی بھی حدود سے باہر کرو، کیونکہ ایمان والے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ خوشی بھی اللہ کی حد میں کریں گے، غمی بھی اللہ کی حد میں کریں گے، اور جو کافر ہے وہ اللہ کی حدود سے باہر ہوتا ہے۔ تو عید کا دن یہ جزا کا دن ہے۔ عید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عید کا معنی ہے لوٹ کے آنا، بار بار آنا۔ اور فطر کا معنی ہے توڑنا، فطر کا معنی ہے توڑنا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا روزہ افطار کر لیں، افطار فطر، افطار کا معنی نہیں توڑنا کہ اب روزے کا ٹائم پورا ہو
شکر گزاری کا نام ہے، یوم تشکر ہے، یوم تشکر کہ اللہ نے یہ شکر کے طور پر یہ دن دے دیا، عید کا دن شکر کے طور پر ملا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے پورا مہینہ ہمیں قبول فرمایا، نماز کے لیے، روزے کے لیے، تراویح کے لیے، عبادات کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے، زکات کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا۔ اللہ نے یہ شکر کے طور پر، جزا کے طور پر عید دے دیا۔ میرے بھائیوں، عید والے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے فرشتوں چلے جاؤ، ایمان والوں کی گلیوں میں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ میرے ایمان والے مسلمان بندے جب عید کے لیے گھر سے نکلے، نئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر، عید کی تیاری کر کے، وضو کر کے جب گھر سے نکلے، اے نورانی مخلوقات، اے میرے فرشتوں، آگے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرو، آگے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرو، ان کے ہاتھوں کو چومو، ان کا استقبال کرو۔ یہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں عید والے دن گلیوں میں کھڑے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ مخلوقات ہی ایسی ہے، لیکن وہ کھڑے۔ اللہ کے نبی کی بات میں شک نہیں ہو سکتا، تو میرے محبوب نے فرما دیا، امام الانبیاء نے فرما دیا، وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ایمان والے نکلتے ہیں گھروں سے باہر، یہ فرشتے کھڑے استقبال کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے پورا مہینہ اللہ کی بات مانی، پورا مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھا، پورا مہینہ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا، اللہ تمہیں انعام دے رہا ہے، اللہ تمہیں جزا دے رہا ہے، اللہ تم پہ رضامندی کا اعلان کر رہا ہے، آ جاؤ عید کی طرف۔ استقبال کرتے ہیں۔ جب یہ پورا مجمع عید کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، آگے لو، اب تم واپس بخشائے جاؤ گے، اب واپس گھروں میں تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، واپس ایسے جاؤ گے گناہ سے پاک جاؤ گے۔ یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا انعام ہے، اللہ اتنا بڑا انعام دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی گزر گئی گناہوں میں، ہماری زندگی گزر گئی گناہوں میں، کاش اللہ ہمیں جوانی دے، ہم دوبارہ جوان ہوں، پھر اللہ ہمیں صحت بھی دے، ہم اللہ کو ایسا راضی کریں، ایسا راضی کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح قیامت والے دن بھی بعض لوگ کہیں گے، قیامت والے دن بھی بعض لوگ کہیں گے یا اللہ ایک زندگی اور دے دے، ہمیں واپس بھیج دے، ہم دنیا میں جائیں اور تمہیں راضی کر کے آئیں۔ لیکن میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ اور عید کا دن انسان کو جوان کرنے کا دن ہے، انسان کو غفلت سے نکالنے کا دن ہے۔ رمضان مبارک گزارا اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق، جیسے اللہ کہتا رہا، ایمان والے کرتے رہے۔ آج اللہ فرما رہے ہیں، ایمان والو، میں تم پہ راضی ہو گیا، تمہارے سارے گناہ بخش دیے۔ جس طرح بندہ عید، جس طرح بندہ حج کر کے آتے ہیں نا، سارے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح اللہ آج فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، روزے تم نے رکھے، زکات دیتے رہے، صدقہ خیرات دیتے رہے، فطرانے دیتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، آج میں تم پہ راضی ہو گیا، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آگے ہم نے خود دھیان کرنا ہے، اللہ ہم پہ راضی ہو گیا کہ ایسا ہو ان کی عبادت راضی کر بیٹھے، اللہ تو راضی ہو گیا۔ رمضان مبارک ہم نے گناہ نہیں کیے، بچتے رہے، کوشش کرتے رہے، اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے رضامندی کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ نہ ہو عید پڑھ کے باہر نکلے تو وہی کام شروع، بدنظری بھی ہو رہی ہے، زبان سے جھوٹ بھی نکل رہا ہے، گالی بھی نکل رہی ہے، فسق و فجور بھی نکل رہا ہے، دل آزاریاں بھی ہو رہی ہیں، تان و تسلیم بھی ہو رہے ہیں، یہ ذاتی کام شروع۔
کہتے ہیں جو بہت زیادہ سننے والا، ہم تو چار طرف سے کوئی بندہ بول رہا ہو نا، ہم ایک طرف سے سنتے ہیں دوسری طرف سے سن سکتے ہیں؟ بولو بولو، دوسری طرف سے سن نہیں سکتے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے چپ کر جا، اس کی تو سننے دے، تیری بھی سن لوں گا۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سمیع ذات ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے، انسان نہیں جانوروں کی بھی سن رہا ہے، پرندوں کی بھی سن رہا ہے، درندوں کی بھی سن رہا ہے، جانوروں کی بھی سن رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کی بھی سن رہا ہے، سب کی سن رہا ہے اور سب کو عطا بھی کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سمیع ذات۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ جو میں نے قیام میں اللہ کی تعریف کی، سبحانک اللہم پڑھا، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، الرحمن الرحیم پڑھا، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعریفیں کرتا رہا، اللہ سے مانگا بھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ آگے اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ بھی اللہ سے مانگا، دعا بھی اللہ سے کی۔ آگے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، میں نے قیام میں جو اللہ سے مانگا، جو اللہ کی تعریفیں کی، میرے اللہ نے میری ساری تعریفیں سن لی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو، کہتے ہیں نا، ہر نماز کے رکعت میں کہتے ہیں۔ تو اللہ سنتا ہر ایک کی ہے، پر مرضی اپنی کرتا ہے، مرضی، بولو بولو، مرضی اپنی کرتا ہے، موجی ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، سنتا ہر ایک کی ہے، مرضی سے لیتا ہے، سنتا ہر ایک کی ہے، حکمت سے لیتا ہے، جس کے بارے میں جو اچھا لگے دے دیتا ہے۔ اگر 2 سال بعد اچھا لگے تو 2 سال بعد دے گا، یوں نہیں ایک بندے نے موٹر سائیکل مانگا فوراً دے دے، پتہ نہیں اپنا بھی نقصان کرے گا، اگلا بھی کرے گا، اگلے کا بھی کرے گا، اس لیے اللہ نہیں دے رہا۔ حکمت ہے نا۔ بعض دفعہ اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے لیکن دنیا میں نہیں دیتا، آخرت میں دے گا، آخرت میں دے گا۔ ان دعاؤں پہ اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جن کو دعاؤں کا اجر ملے گا وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں میری ایک بھی قبول نہ ہوتی، کاش دنیا میں میری ایک بھی قبول نہ ہوتی، جتنا اجر اللہ آج دے رہا ہے۔ تو دعائیں اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں عید کے اجتماع میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو، آج جو مانگو گے ملے گا۔ دنیا مانگو گے تو اللہ اپنی استطاعت، اپنی حکمت، اپنی مصلحت کے تحت عطا فرمائے گا، اور آخرت مانگو گے تو اللہ فوراً قبول کرے گا، فوراً عطا۔ اس کی مثال دیتا ہوں، ہم عید کی شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں چلے گئے، بچے ساتھ ہیں، بچوں کو کپڑے بھی لے کر دیے، جوتے بھی لے کر دیے، کھلونے بھی لے کر دیے۔ اب بازار میں چاقو پڑا ہے، اب بچہ کہہ رہا ہے ابا جی یہ چاقو بھی لے کے دے، یہ چھری لے کر دے، لے کے دے گا ابا؟ کہے گا نہیں پتر، یہ تیرے کام کی چیز ہے۔ بولو، یہ تیرے کام کی چیز ہے نہیں ہے، تجھے کیا پتا نفع نقصان کا، تو بچہ ہے، جاتی کسی کو لگا دے گا، بھائی کو لگا دے گا، کسی کو لگا دے گا، نقصان کرے گا، یہ تجھے لے کے دینی۔ یہ مثال ہماری ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، اللہ ہمارا نہیں، میرے بندے یہ تیرے کام کی نہیں، یہ تیرے کام کی نہیں ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، جب ضرورت ہوگی تجھے دے دوں گا، ابھی نہیں۔ یہ مصلحت ہے، یہ مصلحت ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں دیتے ہی نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ نے کیا کچھ دیا، جو میں نے مانگے اللہ دے رہا ہے، اس پہ بھی کبھی غور کیا کرو۔ اللہ سے میں نے نہیں مانگا جو اللہ نے مجھے دے دیا، اتنا کچھ دیا کہ نہ مانگے۔ اگر کچھ مانگے اور اللہ نہیں دے رہا، اس میں اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اور اللہ سے آخرت مانگو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سے یہ مانگا کرو، یا اللہ قیامت والے دن تو اپنے عرش کا سایہ دے دینا، اللہ قیامت والے دن اپنے نبی کی معیت عطا کر دینا، قیامت والے دن صدیق اکبر سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دینا، قیامت والے دن صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما دینا، قیامت والے دن نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے، قیامت والے دن یا اللہ جنت دے دینا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دینا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، قیامت والے دن یا اللہ عذاب سے بچانا۔ یہ چیزیں مانگو، اللہ ہمارے دنیا مانگو گے اپنی حکمت مصلحت کے تحت عطا
آخرت مانگو گے تو اللہ فوراً قبول فرمائے گا. اور دوسری بات فرمایا عید کے لیے آؤ گے تو گھروں کی طرف بخشے بخشائے جاؤ گے. یہ ان لوگوں کے لیے جو روزے اللہ کی مان کے گزار گئے ہیں, جنہوں نے روزے اللہ کی مان کے گزارے, رمضان شریف اللہ کی مان کے گزارا, روزے رکھتے رہے, تراویح پڑھتے رہے, ذکر اذکار کرتے رہے, گناہوں سے بچتے رہے, ان کے لیے نام ہے. اور جنہوں نے رکھے ہی نہیں, جنہوں نے رمضان شریف میں روزہ رکھے ہی نہیں, مسجد کا منہ دیکھا ہی نہیں, پڑھنے کے لیے آ گیا, ان کے لیے نہیں. یہ بات سمجھ لینا, کیوں نہ سمجھنا کہ روزے بھی موزے کرتے رہے, کھاتے پیتے رہے, آج ہی بخشے بخشائے ہو گئے, ایسا نہیں ہے. یہ انعام یہ جو عید ملی ہے یہ شکرانے ملی ہے, یوم تشکر ہے روزوں کے لیے کہ اللہ نے روزے دیے, اس کی شکر کے طور پہ عید عطا فرما دی. یہ شکر ہے اللہ کا, اس پہ اللہ کا شکر ہو رہا ہے کہ اللہ تو نے عید عطا فرمائی, تیرا بڑا شکر. اللہ بھی شکریہ کے طور پہ عید دے رہا ہے کہ تم لوگوں نے میری مانی, آج تمہیں عید خوشی میں دے دی میں نے. تو اللہ ہم سے راضی ہو گیا, اللہ ان لوگوں پہ راضی ہو گیا جن نے رمضان شریف اللہ کی مان کے گزارا, ان پہ اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا. اب اللہ کو راضی ہو گیا تو عید کے بعد اللہ کو راضی رکھنا ہے, ناراض کرنا ہے؟ بولو, راضی رکھنا ہے نا, اللہ کو راضی رکھنا ہے, اللہ کو ناراض نہیں کرنا. تو میرے بھائیوں, جس طرح ہم نے ٹریننگ حاصل کی نا رمضان شریف میں, یہ 11 مہینے اسی طرح چلے. رمضان میں نمازیں پڑھتے رہے اہتمام سے, اب 11 مہینے بھی نماز کی کوشش کر رہے. بندے تو نے ارادہ کرنا ہے تو ٹھیک اللہ نے دے دینی ہے, ہم نے ارادہ کرنا ہے, اللہ سے مانگ لیں, اللہ سے آج مانگ لیں, اللہ سے دعا کر کے مانگ لیں, اللہ یا اللہ جس طرح تو روزوں میں نماز پڑھواتا رہا, توفیق دیتا رہا, 11 مہینے بھی دے گی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یا اللہ کمزور ہوں, ہمت نہیں ہوتی, ہمت تو نے دینی ہے, میں ارادہ کر چکا ہوں کہ 11 مہینے نماز نہیں چھوڑوں گا. اللہ سے مانگے تو صحیح نا, توفیق مانگے, یا اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے, قبول فرما. اللہ قبول کرے گا, مانگتی تو. اسی طرح میرے بھائیوں, اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے رہیں, جس طرح رمضان میں تو گناہوں سے بچاتا رہا نا, آنکھ کی بھی حفاظت ہوگی, کان کی بھی ہوئی, زبان کی بھی ہوئی, اللہ 11 مہینے میں بھی گناہوں سے بچتے رہیں. یہ بھی اللہ سے مانگنا, اگر ہو جائے تو اللہ توبہ کی بھی توفیق دے دے. میرے بھائیوں, یہ عید جو ہے اللہ نے یوم تشکر کے طور پہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ نے یہ انعام دیا. انعام, اس انعام میں اللہ نے پھر اپنی رضامندی بھی ہمیں دے دی کہ اے ایمان والو, اللہ کی رضا لے کر جاؤ, اللہ تم پہ راضی ہو گیا, اب مغفرت تمہاری ہوگی, بخشے بخشائے جاؤ. تو میرے بھائیوں, ہم کوشش کریں ہماری یہ خوشی اللہ کی حدود کے اندر ہو, حدود سے باہر نکلنے کی کوشش مت کریں. ہاں کھاؤ پیو, کھانے پہ بھی اللہ اجر دے گا, پینے پہ بھی دے گا, بیوی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو, اس میں بھی اللہ اجر دے گا, بچوں کے ساتھ گھومو پھرو, اس میں بھی اللہ اجر دے گا. لیکن خوشی میں آ کر کوئی گناہ مت کر لینا. جس طرح رمضان میں گناہ ہی تھا, آج بھی گناہ ہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہ سمجھنا عید والے دن گناہ کرنا بھی ثواب ہے, یہ بات سمجھنا عید والے دن گناہ کرنا ثواب ہے. آج بھی گناہ کرنے پہ اللہ ناراض ہوگا, جس طرح رمضان میں ناراض ہوتا. 11 مہینے گناہ کرنے پہ اللہ ناراض ہوگا, اس طرح رمضان میں ناراض ہوتا تھا. کوئی اللہ رمضان والا ہے, کوئی 11 مہینے والا ہے, قانون اللہ کے وہی ہیں, وہ نہیں بدلے. لیکن اللہ نے یہ خوشی دی انعام کے طور پر, ہم اس کو انعام سمجھیں. خوشی ہے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے کھائے بھی, یہ خوشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب